تو آرام دے، بیوی کو بھی آرام دیتے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں کا سوچیں جہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ عمل صالح، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، قرآن نے مختلف انداز سے تقوی کی تاکید کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ایمان والو بندو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ ہم دنیا کی آگ سے، اپنے دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاتے ہیں، اور آخرت، قبر، پہلا مرحلہ قیامت کا، آخرت کا، اس کے بعد کے مراحل، اس کے بعد کے سٹیجز، کیا ہم نے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیا؟ کیا ہم ڈرتے ہیں؟ اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو ہم ناکام ہیں۔ سب سے بڑا خوش نصیب انسان، کامیاب وہ ہے من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو، خوف دنیا میں کہ کل مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب دینا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہے، فإن الجنة هي المأوى، کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو اللہ سے ڈرے اور دنیا میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، اس کو برائیوں سے بچائے، غلط راہوں سے نفس کو دور رکھے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے بہنے لگے، آنکھ سے آنسو نکلے اللہ کے ڈر سے، وہ آنکھ جہنم نہیں دیکھ سکتی۔ ضرورت ہے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی، تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ خاص طور سے مجھے ایک بات میں کہوں، یہ بات میں نے اس لیے کہی، یہ موضوع کیونکہ میرے مخاطب اہل التوحید ہیں، آپ توحید والے، توحید پر عمل کرنے والے، توحید کے مطابق زندگی گزارنے والے، میں اور آپ تقوی کی امید آپ سے، مجھ سے نہ کر تو اس مشرک سے کریں گے، اس بدعتی سے، وہ جو توحید جانتا ہی نہیں ہے، شرک کا بازار گرم ہے جس کی زندگی میں، صبح شام شرک، یا غوث کے نعرے لگانے والا اور بدعتیں کرنے والا، سال کے 12 مہینوں میں 12 سے زیادہ بدعت کرنے والے، ان سے امید کریں گے ڈرنے کی، تقوی کی؟ نہیں، امید تو آپ سے ہے۔ اگر آپ، میں توحید کی باتیں کرنے والے اللہ سے نہیں ڈریں گے تو پھر کون اللہ سے ڈرے گا؟ اللہ کو ہم پہچانتے ہیں، ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں، اللہ تیرا فضل ہے، رب تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے شرک سے ہم کو بچایا ہے، لیکن اے اللہ تقوی کی توفیق دے ہم کو، آمین۔ ضرورت اس کی ہے، اللہ ہم کو ڈرنے والا بنا، ڈر آ جائے گا دلوں میں، پورے معاملے صحیح ہو جائیں گے۔ غلطیاں، انسان غلطی کرے معافی مانگ لے گا، اللہ کا ڈر آئے گا، معاملے سب سالو ہو جائیں گے، سارے معاملے انسان اپنے ختم کر لے گا اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لے گا۔ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اسی لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اس میں کیا ہے، میں یہ تقوی کی بات کروں گا، میں اللہ سے ڈروں گا، آپ سنیں گے، آپ اللہ سے ڈریں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم توحید والے ہیں، اور توحید کا اثر قرآن نے یہ بیان کیا کہ انسان کی زندگی میں تقوی آئے۔ تو اگر تقوی نہ ہو تو پھر توحید کا اثر نہیں ہے، تو پھر اپنی توحید کو ہم چیک کر لیں کہ ہماری توحید میں کچھ خلل آ گیا ہے، ہمارے عقیدے میں، ہماری توحید میں کچھ فرق آ گیا ہے، کیونکہ ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ لہٰذا میرے محترم سامعین، میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، اپنے حالات کو بدل لیں، معافی مانگ لیں غلطیاں ہوئی ہوں تو، اللہ سے ڈرے، شوہر اللہ سے ڈرے، بیوی کا حق ادا کرے، بیوی اللہ سے ڈرے، یہ نہ سمجھے کہ شوہر اس کو خرید کر لایا ہے، اللہ سے ڈرے، اللہ کے احکام کی پابندی کرے، اطاعت اور فرما برداری کرے، شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو، بچے اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے بچے ڈریں، ماں باپ کا ادب اور احترام کریں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں، والدین اللہ سے ڈریں، بچوں کی اسلامی تربیت کریں۔ بچوں کو اللہ کا ڈر کب ہوگا؟ جب اللہ معلوم ہوگا، اللہ ہی نے معلوم ہے، کیمسٹری، فزکس، سائنس، 1 + 1 = 2، 2 - 1 = 1، یہ حساب کتاب چلتا رہے، that is a boy, this is a man, that is a girl, these are boys وغیرہ، یہ سارے جو گرامر، انگلش یہ ساری چیزیں بے شک سکھائے، اگر اللہ کی معرفت نہ بچوں کو بتائے تو بچوں سے کیسے امید کریں گے کہ وہ کل اللہ سے ڈریں گے؟ معاشرے میں اللہ والے بچے کیسے آئیں گے؟ اور بچیوں کو اگر اللہ کا ڈر نہیں دلایا جائے گا، دینی تعلیم نہیں ہوگی، قرآن نہیں پڑھایا جائے گا، توحید نہیں سکھائی جائے گی، توحید کی تعلیم نہیں دی جائے گی، سنتوں کی تعلیم نہیں دی جائے گی، تو ڈر نہیں آئے گا۔
دنیا کی کوئی بھی تعلیم دے دیں, کیونکہ مسئلہ ہے کہ ڈر کیسے آئے گا اللہ کا. آپ قرآن کو پڑھیں, قرآن کی اسٹڈی کریں. ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں. اللہ کا ڈر ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. قرآن میں ہم دیکھیں کہ اللہ نے اپنے بارے میں کیا کیا بیان کیا ہے. ان بطش ربک لشدید مثال کے طور پر کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے. اس کے بعد حدیث سے پڑھیں, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں کیا بیان کیا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. ایک دوسرا, قرآن میں ان واقعات کو پڑھیں جو قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیے. وہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرے تو کیسے عذاب ان پر آیا. عذاب مختلف قسم کا, الگ الگ. فرعون کا عذاب الگ, حمان دوسرے لوگوں کا, قوم نوح, قوم سمود, قوم صالح, قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا, تو وہ عذاب کو بھی ہم پڑھیں, اسٹڈی کریں, تاکہ اس سے بھی کیا ہے ہمارے دل میں ڈر آئے. اور اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے اسماء و صفات پر غور کریں. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے میری باتیں سن رہا ہے, میرا رب جان رہا ہے میں جہاں بھی ہوں, جہاں بھی کوئی کام کر رہا ہوں. یہ اللہ کی توحید جو اسماء و صفات ہے, اس کی خوب اسٹڈی کریں, اس سے دلوں میں ڈر آئے گا. اور قبر کو یاد کریں, موت کو یاد کریں, قبرستان جائیں, مردوں کو دیکھیں. تذکرکم الآخرہ, اس سے کیا ہوگا؟ آخرت یاد آئے گی, اللہ سے انسان ڈرے گا. تو جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے, جتنا زیادہ اسٹڈی کریں گے قرآن حدیث کی, اتنا زیادہ تقوی آئے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دے. اللہ تعالیٰ تقوی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ توحید کا اثر تقوی ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو مضبوط کر دے, ہماری توحید کو پکا اور صحیح کر دے جیسے قرآن حدیث میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے منہج کو صحیح کر دے, ہمارے مناہج کو جو غلط مناہج ہے اس سے ہم کو باز رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ اپنے عقیدے اور منہج کو ببانگا دہل جس کو کہتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں. اگر ہم صحیح عقیدے کے ہیں, صحیح منہج کے ہیں, تو لوگوں کے سامنے بیان کریں. کس بات کا ڈر, کس سے ڈر؟ اللہ سے ڈرنا ہے. اگر میرا عقیدہ صحیح ہے, میرا منہج صحیح ہے, تو میں کیوں نہ بولوں لوگوں کے سامنے, کیوں نہ اس کو پیش کروں. اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اننی من المسلمین. یہ ہے اپنے دین, اپنے منہج کو پرچار کرنا, اس کو ظاہر کرنا. سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, سب سے بہترین آدمی, سب سے اچھی بات وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دی جائے. اور انسان یہ کہ وعمل صالحا, اور عمل کرے, دعوت دے, عمل کرے, اور اپنے منہج کو بیان کرے, اپنے عقیدے کو بیان کرے, اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں, میں مسلمان ہوں. یہاں سے یہ بات ملی کہ ہم اپنے عقیدے اور منہج کو بیان کریں, اپنے عقیدے اور منہج کو لوگوں کے سامنے رکھیں, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے. اللہ کا ڈر یہ صحابہ کا منہج ہے, صحابہ کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, انبیاء کا یہ منہج ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. اللہ سے سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جو سب سے زیادہ اللہ کو پہچانے گا. اللہ تعالیٰ تجھ کو زیادہ پہچاننے کی توفیق عطا فرما, تجھ سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو ڈرنے کی توفیق عطا فرما, تقوی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے معاملات آسان فرما دے, ہمیں آپسی اخوت بھائی چارگی کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما, ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. قرآن اور حدیث, اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر ہم کو کتاب و سنت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے سے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضیلت الشیخ یاسر جابری حفظہ اللہ نے بڑی بصیرت افروز تقریر سے نوازا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنی کتاب و سنت کی اتباع اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سوالات اور جوابات کا مرحلہ شروع ہوگا, اور شیخ سوالات و جوابات سے آپ کو نوازیں. بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. دیکھیے زکوٰۃ کے سلسلے میں ضروری بات ذہن میں رکھیں کہ جو رشتہ دار ہے, رشتہ دار دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ رشتہ دار کے جن کا خرچ اٹھانا ہم پر واجب ہے, ایک وہ رشتہ دار کے جن کا خرچ اٹھانا, ان پر خرچ کرنا ہم پر واجب ہے. دوسرے وہ رشتہ دار کے جن کا خرچ ہم پر واجب نہیں ہے. دونوں کی مثال, پہلے وہ رشتہ دار کے جن کا خرچ ہم پر واجب ہے, جیسے بیوی, شوہر بیوی, تو بیوی کا خرچ شوہر پر واجب ہے یا نہیں؟ واجب. یہ پہلی قسم. دوسری قسم بھائی بھائی یا چاچا بھتیجا رشتہ, تو کیا چاچا پر واجب ہے کہ بھتیجے کا خرچ اٹھائے, یا بھتیجے پر واجب ہے کہ وہ چاچا کا خرچ اٹھائے؟ نہیں. تو پہلی قسم میں سے اگر کوئی ہو زکوٰۃ کا مستحق, تو وہاں زکوٰۃ نہیں آئے.
اگر بیوی غریب ہے تو شوہر کا کام ہے خرچ کرنا، یا ماں باپ غریب ہو تو شوہر بیٹے کا کام ہے ان پر خرچ کرنا، کیونکہ خرچ واجب ہے، یہاں زکات نہیں دے گا وہ. لیکن اگر رشتہ دار دوسری قسم کے ہیں کہ جن کا خرچ مجھ پر واجب نہیں، جیسے میرے چاچا ہیں، میرے خالہ ہیں، خالو ہیں، ان کا خرچ اٹھانا مجھ پر واجب نہیں ہے، تو اگر وہ زکات کے مستحق ہے